ناظرین، قرآن مجید فرقان عظیم سورہ فاتحہ کی آیہ مقدسہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی اسی آیت کو تبرکاً عنوان کے طور پر تلاوت کیا گیا تھا، اور اسی آیت کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھی۔ آج بھی وہی آیت ہے جس کا عنوان ہدایت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے، ولیوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے اور صدیقوں کا راستہ ہے، شہیدوں کا۔ آیت کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ اللہ کریم حکم دیتا ہے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے بندو جب بھی مجھ سے دعا مانگو تو ہدایت کی دعا مانگو، سیدھے راستے کی دعا مانگو۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ہی گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا، وہ 4 گروہ جو بھی ان کے پیچھے لگ گیا، ان کے نقش قدم پر ہو گیا، ان کا پیروکار بن گیا، سمجھ لو اسے ہدایت نصیب ہو گئی اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہو گیا۔ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ اور صالحین یعنی اولیاء اللہ کا راستہ، یہ 4 ہی گروہ۔ حدیث پاک کے اندر بھی کچھ باتوں کا ذکر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب بھی کچھ بننا چاہو، کچھ کرنا چاہو، کچھ ہونا چاہو تو 4 باتوں کا ذکر فرمایا وہاں بھی، کہ یا عالم بن جاؤ، اگر یہ نہیں بن سکے تو علماء کو سننے والے بن جاؤ، اگر اتنی بھی توفیق نہ ہوئی تو فرمایا کہ دین کا طالب علم بن جاؤ۔ جتنا بھی زندگی میں موقع ملے، کئی بار میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عمر کا آخری حصہ ہو، یعنی ایک قدم رکھنے کا موقع یا قدم اٹھانے کا کسی کو موقع ملا تو اس کا وقت پورا ہو گیا، موت آ گئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو اس ارادے سے قدم اٹھائے، اگرچہ اس کو پھر قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا، یا ایک قدم رکھا تو دوسرا قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا، یا اس ارادے کے دن وہ زندہ رہا، رات نصیب نہ ہوئی، یا دن رات تو زندہ رہا پھر سے صبح نصیب نہ ہوئی، ارادہ ہو جائے، ارادہ یہ تھا اس کا کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس اتنا ارادہ تھا، قدم اٹھا، رکھنے کا موقع نہ ملا، ایک قدم رکھا دوسرے کا موقع نہ ملا، کچھ گھنٹے منٹ مل گئے، پورا دن نہ ملا، یا رات دن مل گئے پھر صبح نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابھی وہ ارادہ کیا تھا کہ میں قرآنی تعلیم حاصل کروں گا، اور اس تعلیم کے لیے ارادہ کیا کہ قدم اٹھاؤں، چلا، قدم اٹھایا، موت آ گئی، یا ایک قدم چلا دوسرے تک موت آ گئی، دن سفر کیا، رات نصیب نہ ہوئی، یا دن رات مل گئے پھر فجر نصیب نہ ہوئی، موت آ گئی، لقمہ اجل بن گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو قاری قرآن میں اٹھائے، ابھی پڑھا نہیں، گیا نہیں، استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، یہ چشم فیض کے صرف
قرآن و حدیث سے میسر ہے، اسلاف کے نقش قدم پر چل کر میسر ہے، نبیوں کی پیروی کر کے یہ لمحات اور یہ عظمتیں اور شانیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ باقی کسی چیز نے اس کی گارنٹی نہیں دی کہ تو ارادہ کر، سائنس پڑھنے کا ارادہ کرے، قدم اٹھائے، موت آ گئی تو قیامت کے دن سائنسدانوں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے قدم اٹھایا، موقع نہ ملا قدم رکھنے کا، تو حشر میں ڈاکٹر بن کر نہیں اٹھے گا، اور کسی چیز کا ارادہ کر کے کسی چیز نے گارنٹی نہیں دی کہ ارادہ کیا تو حشر میں وہ بن کر اٹھے گا۔ صرف دین اسلام ہے، اللہ کے محبوب کا لایا ہوا دین اسلام ہے، اور اللہ کی کلام قرآن ہے جس نے یہ گارنٹی دے دی کہ جو ارادہ کرے کر نہ سکا، حشر کے دن جو ارادہ تھا اسی ارادے سے اٹھایا جائے گا۔ محبوب سبحانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے ولیوں کی کرامات یہ کمالات نہیں ہوتے، اصل کمال اللہ کے ولی کے نقش قدم پر چلنا، اس کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں، اپنی سیرتوں کو اس کے نقش قدم کے ڈھانچے میں ڈال دینا، اس سانچے میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر جانا، یہ بڑی کامیابی۔ اور اللہ کے ولی کامیاب کیوں ہوئے؟ اسی واسطے کوئی ولی ایسا نہیں کہ جس کا قدم قرآن و حدیث کی حدود سے باہر اٹھا، جس کی گفتگو قرآن و حدیث کی حدود سے باہر ہوئی، اور جس کا کردار، گفتار، جس کے چال چلن ایک طرف قرآن کی سرحد ہو، دوسری طرف حدیث مبارکہ کی سرحد ہو، اس کے درمیان میں جس کی زندگی گزر جائے، کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو اولیاء کے بادشاہ ہیں، آپ کے تو کیا کہنے، اور مجھ جیسا ادنا آدمی آپ کے تذکرے، ذکر خیر اور آپ کی سیرتوں کو اور آپ کے کردار کو کب احاطہ الفاظ میں لا سکتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کا ذکر ہو جائے، سننے والا اس کے نقش قدم پر آ جائے، مقصد یہ ہے، اور اسی مقصد کے اندر کامیابی۔ حضور غوث پاک کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ راستے میں چلتے ہوئے نہیں، مقام تو آپ کا بہت بلند۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گیا، تو جب حرم میں پہنچا، مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس گیا طواف کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ ہیں جو بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار رو رو کر یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر عبد القادر کا کوئی عمل تجھے پسند نہیں تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تاکہ میں اپنی رسوائی کو آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ جس کا مقام یہ ہو وہ کیسے بن گیا؟ قرآن پر چلے، حدیث پر چلے، اور اپنے اسلاف، مرشدین اور نبیوں کی حدیثیں پڑھ کر اس پر عمل کیا، تو اللہ کریم نے وہ مقام دیا کہ فرمایا کہ اے محبوب سبحانی، دنیا میں ولی آتے رہیں گے، غوث، قطب، ابدال، کلندر پیدا ہوتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، لیکن محبوب سبحانی اب کوئی غوث اعظم دوسرا بن کر نہیں آئے گا، غوث اعظم صرف آپ کی ذات رہے۔ تو اندازہ کرو، جسے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملے، یہ الہام ہو، تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ آپ سے پہلے بھی ذرا نظر دوڑائی جائے، آپ کے والدین کی سیرتوں کو دیکھا جائے، لیکن بات وہی کہ ان کی بھی پوری سیرت، پوری سیرتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے،
وہ ایسے نفوس قدسیہ، وہ ایسے اللہ کے مقبول بندے جنہوں نے قرآن و حدیث پر ایسا عمل کیا، زبان سے بات نکلتی ہے، کلمہ مکمل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ عمل پہلے فرما دیتا۔